کنسنٹریٹ کروا دوں کہ یہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو یہ واقعات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابو لہب نے خوشی بنائی تھی، پتہ ہے انہوں نے نبی سمجھ کے خوشی نہیں بنائی تھی، میں اس پہ بولنا چاہوں گا، اس پہ میں بولوں گا ابو لہب کے اب سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے ابو لہب کے قصے کو مجھے کچھ بولنا ہے، آپ کہہ لیجیے اپنی بات۔ مجھے پتا ہے یہی بولیے گا، پہلے میری بات سنیے بعد میں بولتے رہیے گا۔ ابو لہب نے نبی مان کے خوشی نہیں بنائی تھی، ابو لہب نے اپنا بھتیجا مان کے خوشی منائی تھی۔ ابو لہب جیسا کافر، ویسا کافر انسان نے جب اپنے بھتیجا سمجھ کے صرف خوشی بنائی حضور کی آمد کی تو اسے اس کا اجر ملا ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں الحمدللہ، اور حضور کو اپنا نبی مان کے رحمت للعالمین مان کے خوشی بنا رہے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا، یہ بات مطلب عقل کے پرے ہے۔ اور آخری بات میں ابھی یہ نہیں جواب آپ دے دیجیے گا، میں ختم کر مجھے رکنا نہیں ہے، آپ جواب بھی سن کے جائیے، جواب سنوں گا اور میری آپ کو جواب سن کے جانا بھائی صاحب۔ ٹھیک ہے، میں جواب سن کے جی جی ہاں، تو اگر ابو لہب والے سوال کا جواب دینا ہے تو پہلے میری بات ساری بات دھیان میں رکھیے کہ تینوں سوال جو آپ نے پوچھا ہے سب کا جواب میں ابو لہب کے عمل کو نہیں، اس کے بعد کو ترجیح دے رہا ہوں۔ میں بول رہا ہوں وہ کافر ہونے کے باوجود اس نے حضور کی آمد کی نہیں، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی بنائی ہے، تو اللہ نے اسے اس کا اجر دیا ہے۔ ہم امت رسول اللہ ہونے کے بعد حضور کے رحمت للعالمین کے تشریف لانے کی خوشی بنائے تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا بقول آپ۔ ٹھیک ہے، اگر جواب دیجیے گا تو اس کا جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں دوسری بات کرتا ہوں۔ کفایت بھائی تفصیل سے جواب دیں گے، لیکن میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بول دوں کہ ابو جہل کی سنت آپ کو مبارک ہو، ابو جہل کی سنت آپ کو مبارک ہو۔ جو لوگ ابو جہل کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ابو جہل کی سنت پہ عمل شوق سے عمل کریں۔ ہم لوگ ابو بکر صدیق کی سنت پہ اور عمر فاروق اعظم کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ باقی اجر ملا کہ نہیں ملا کفایت بھائی بتائیں گے۔ اور جو لوگ آئے تھے اور خوشی منانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ آمد پہ خوشی منائی تھی، تو اسی حدیث کی روشنی میں کیا صحابہ نے وہی مطلب سمجھا جو جن کا نام آپ لے رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ میلاد پر خوشی منائی جا سکتی ہے؟ تو کیا صحابہ نے اس روایت اور اس عمل کی روشنی میں یہ بات سمجھا کہ نہیں سمجھا خلاصے میں؟ باقی ابو لہب والے مسئلے پہ آپ سنیں جی، اگر کاؤنٹر ہے میری بات بول سکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو جواب دینے دیے بھائی صاحب، آپ تھوڑا سا سنیے۔ مجھے ختم کرنے دیجیے بس۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر اب آپ نے پوچھ لیا، اب آپ ایسے یہاں تک کے جواب سن لیجیے، پھر آگے اور بھی موقع دیں گے۔ میری دو باتیں میں دو بات ختم کر رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں آپ نے کہہ دی میرے بھائی، تھوڑا سن لو۔ کفایت بھائی کہہ لینے دیجیے ان کو، کہہ لینے دیجیے۔ پہلا سوال کا جواب ابو لہب سوال کا جواب دیجیے۔ ہاں جی ابو لہب والی بات جو ہے نا وہ میں کلیئر کر دوں، پھر آپ آگے بولیے انشاءاللہ۔ ہجرت والی جو آپ نے کہی ہے تو کلیئر ہے کہ وہ ولادت کا مسئلہ نہیں، ہجرت کا مسئلہ۔ آپ اس کو ولادت میں کہاں لے جا کے فٹ کر رہے ہیں؟ ہجرت کا مسئلہ، ولادت کا مسئلہ نہیں، وہ بھی صرف جب جس سال آئے تھے اس سال، ایسا نہیں کہ ہر سال وہ ڈیٹ آیا تو ان لوگوں نے ریپیٹ کیا۔ ہجرت کا وہ تاریخ بھی ریپیٹ نہیں ہوا کہ جب وہ تاریخ آئے گی تو ہجرت میں وہ خوشی منائیں گے، ایسا کچھ کریں گے، ایسا کچھ نہیں۔ ایک ون ٹائم ہوا، بات ختم ہوگی۔ یہ جو ابو لہب کا مسئلہ نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا واقعہ ہے نا کہ جہنم میں ابو لہب گیا تو اپنے ہاتھوں سے کوئی مشروب شربت پی رہا ہے، تو کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھا کہ میاں تم تو کافر ہو کے مرے، تمہارے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو پھر جہنم میں تم کو یہ کہاں سے پینے کو مل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر میں نے لونڈی آزاد کی تھی، اس وجہ سے ہم کو یہ مل رہا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، منقطع سند سے ہے۔ یہ مصنف عبدالرزاق کی اصل روایت ہے، عروہ نے بیان کیا، پوری سند نہیں ہے۔ اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، لیکن یہ جو لاسٹ کا حصہ ہے یہ سند سے اٹیچ نہیں ہے، سند سے اس کا لنک نہیں ہے، یہ منقطع ہے۔ اور صحیح بخاری میں کوئی روایت ہوتی ہے جو سند کے ساتھ ہوتی ہے وہ حجت ہوتی، دلیل ہوتی ہے۔ بغیر سند کے یا ٹوٹی ہوئی سند کے ساتھ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ چیز حجت نہیں ہوتی، ورنہ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے نا کہ آمین کہتے تھے پوری مسجد گونج جاتی تھی، اسے کون صحیح بخاری کی روایت بولتا ہے؟ تو صحیح بخاری میں تو کہنے پہلی بات یہ کہ یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، پہلی بات، یعنی کہیں پہ بھی صحیح سند اس کی موجود نہیں کہ ایسا کچھ ہوا، کسی صحابی نے ایسا خواب میں دیکھا، یہ ثابت ہی نہیں۔ دوسری بات کہ یہ جو خواب کا واقعہ ہے نا، یہ اصل خواب کا واقعہ ہے، یہ خواب کا واقعہ ریئل لائف کے بھی خلاف ہے، ریئل لائف میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی آزاد ہی نہیں کیا، یہ بات ہی غلط ہے۔
اب جو بات زندگی میں ابو لہب نے نہیں کیا ہے، کوئی خواب میں دیکھ کے اس کو کیسے سچا مان سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے ابھی تک حج نہیں کیا، میرے کچھ مسئلہ ہے پاسپورٹ کا، میں ابھی تک نہیں جا سکا، حالانکہ بہت سارے موقع آئے لیکن نہیں جا سکا اتفاق سے، اللہ وہ کچھ پریشانیاں دور کرے میری، لیکن کیجیے گا آپ بڑی مہربانی ہوگی آپ کے اوپر میں کہ حج آپ اس نہیں کر سکا۔ اب اگر جواب دیتے نہیں ایک منٹ مجھے جواب دینے دیجیے، ایک منٹ، دیکھو بھائی بیچ میں مت بولو، اللہ کے واسطے ہے، بیچ میں مت بولو، مجھے بات ختم کرنے دو۔ اب اگر میں مر گیا، میرا انتقال ہو گیا، اب ہاشم بھائی نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی اچھی چیز ملی، کوئی نعمت ملی، میں جنت میں چلا گیا، کوئی خوبی ملی، بہت چیز، تو ہاشم نے پوچھا یار یہ کفایت یہ تم کو کہاں سے ملا؟ میں بولوں گا جو میں حج کیا تھا نا، حج کی وجہ سے مجھ کو ملا۔ تو بھائی میں نے اپنی ریئل لائف میں حج کیا نہیں، تو اس کا ثواب کہاں سے مل جائے گا مجھ کو کہاں سے اس کا ثواب ملے گا؟ میں نے حج ہی نہیں کیا، تو یہ خواب کیسے چھوٹا خواب؟ ایک منٹ مجھے بات بھائی ان کو ذرا وہ میوٹ کریں تھوڑا سا، تھوڑا سا رک جاؤ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ریئل لائف میں، یہ خواب ہے، خواب، میں نے ریئل لائف میں حج ہی نہیں کیا، اب اگر خواب میں ہاشم صاحب دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ حج کی وجہ سے مجھ کو یہ ملا، اس کا مطلب یہ خواب جھوٹا ہے، اس کا مطلب یہ خواب شیطان کی طرف سے۔ میں نے جب زندگی میں حج نہیں کیا تو خواب میں کہاں سے اس کی وہ پا سکتا ہوں میں؟ تو ابو لہب نے زندگی میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد ہی نہیں کیا ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا نہیں، تو جو کام اس نے اپنے جیتے جی نہیں کیا ہے، مرنے کے بعد اسے ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس لونڈی کا تذکرہ ہوتا نا کہ نبی کی پیدائش، ارے بھائی پیدائش میں نہیں، اس نے بہت بعد میں آزاد کیا، میں آپ کو ایک حوالہ دے دوں، یہ آپ استیاب، یہ جو صحابہ کرام، یہ تاریخ کی کتاب ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہے، اس میں کیا ہے کہ وَأَعْتَقَهَا ابو لہب بعدما حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ، جس لونڈی کا ذکر ہوتا نا اس خواب والی روایت میں کہ اس کو آزاد کر دیا تھا ابو لہب نے، تو وہ جہنم میں شربت پی رہا ہے، ارے اس لونڈی کو ہجرت کے بعد آزاد کیا ابو لہب نے، ہجرت کے بعد، پیدا ہونے سے کے وقت نہیں، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل گئے، وہ ایریا ہی چھوڑ دیا تب آزاد کیا، پیدا ہونے جب تک آزاد ہی نہیں کیا اس نے۔ تو ایک منٹ آپ سنیں نا، تھوڑا سا ان کو ذرا روکے، میری بات مکمل ہو جائے، پھر آپ بولیے گا، آپ کو موقع ملے گا۔ تو بھائی کہنے کا مطلب یہ کہ ریئل لائف میں، اپنی زندگی میں جو کام اس نے کیا ہی نہیں، اس بندے نے کہاں سے اس کو ثواب مل جائے گا؟ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابو لہب کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا، کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ جس کے ہاتھ ٹوٹ پھوٹ کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹیں گے، برباد ہوگا، وہ جہنم میں کہاں سے اس سے شربت پیے گا جی؟ اور ایک اور چیز ہے، اگر مان لیں وہ بھائی آخرت میں اب یہ کہیں کہ اس کو یہ مل رہا ہے، کسی اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہوتا، مان لو اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں کسی کو آزاد بھی کیا، لیکن بعد میں اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، بعد میں اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، کفر کیا ہے، تو یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جو پرانے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی کوئی توہین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کے کسی بھی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اگر اس نے کیا بھی ہوتا تو اس کا صلہ نہیں پا سکتا تھا وہ۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں خواب ہے، اور خواب کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ خواب بھی جب دیکھا گیا ہے تو وہ حالتیں پتہ نہیں وہ مسلمان تھے کہ غیر مسلم تھے اس وقت، کس حالت میں انہوں نے خواب دیکھا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حالت کفر میں وہ خواب دیکھا ہے، بعد میں انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن خواب دیکھا ہے حالت کفر میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خواب آج بھی کوئی کتنا بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ خواب دیکھے گا، خواب کی بات دلیل سرے سے ہے ہی نہیں، قرآن دلیل ہوتا ہے، قرآن میں دلیل ہوتی ہے، حدیث، خواب اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جو خواب میں دیکھا ہے بیداری کے بعد عین وہی بیان کر دے، ہو بھی سکتا ہے، صحیح بھی غلط ہو سکتا ہے، تو جس میں دونوں امکان ہے وہ چیز دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور سب سے لاسٹ اور فائنل بات جو ہم ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں، جو ہم ہر اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں، جو عید میلاد النبی کے حق میں پیش کی جانے والی ہر دلیل کے جواب میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو کیا صحابہ نے اسے یہ مطلب لیا کہ عید میلاد النبی منائے؟ اگر ہم ساری باتوں کو نظر انداز کر کے مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا، تو کیا یہ واقعہ جنہوں نے بیان کیا، جن صحابی نے بیان کیا، کیا خود انہوں نے اس کا یہ معنی سمجھا کہ چلو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، چلو ہم خوشی مناتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جب اس کا یہ معنی نہیں سمجھا، سپوز اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو انہوں نے نہیں سمجھا تو ہم کیوں سمجھیں گے؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے بھائی ایسا کوئی واقعہ ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند سے، اور ابو لہب نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل کیا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابو لہب کے مسئلے پر یہ میرا یہ جواب ہو گیا۔ اب آپ کو کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں جی۔
ارے دیکھیے آپ کا لیکچر سننے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، کوئی بات کیا کیجیے، تو حوالہ دیجیے، کس کا قول پڑھ رہے ہیں، کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، کہاں سے رد کر رہے ہیں، یہ بتایا کیجیے تھوڑا. حوالہ دلیل آپ دے رہے ہیں تو حوالہ تو آپ دیں گے نا، میں تو رد کر رہا ہوں نا. میں تو کہتا ہوں ایسا ہوا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ریئل لائف میں آزاد نہیں کیا، اگر آزاد کیا تو آپ دلیل دے دیجیے. میں نے تو استیاب سے حوالہ کیا کہ ہجرت کے بعد اس نے آزاد کیا ہے. میں نے استیاب سے حوالہ دے دیا. میں آپ کو دیکھو پھر سے حوالہ دے دیتا ہوں. یہ دیکھیے استیاب ابن اکتوبر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12. صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہوا وَآتَقَهَا أَبُو لَهَبْ بَعْدَمَا هَاجَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد جو ہے اس نے آزاد کیا. ایک منٹ ہجرت کرنے کے بعد آزاد کیا. لیکن آپ کوئی حوالہ دیجیے نا، آپ حوالہ دیجیے، آپ کوئی حوالہ دیجیے. یہ اسکرین پہ آ گیا، لیکن آپ حوالہ دیجیے بھائی صاحب، آپ حوالہ دیجیے کہ ابو لہب نے اپنی زندگی میں ریئل لائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لوڈی آزاد کیا. اس بات کا کہیں ذکر بتا دیجیے، کہیں ذکر بتا دیجیے. یہ حدیث میں نہیں آیا، اس بات کا کہیں ذکر بتا دیجیے بھائی. جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف میں نہیں آیا ہے. ہاں کون واقعہ؟ ارے بخاری شریف میں نے کہہ دیا نا، بخاری شریف میں متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، بخاری کا حصہ نہیں ہے وہ. صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا، اس کا جواب دے دیا آپ کو. وہ عروہ نے بیان کیا، انہوں نے پوری سند بیان نہیں کی ہے. صحیح بخاری میں پوری سند کے ساتھ نہیں ہے وہ. صحیح بخاری کی وہ روایات، وہ احادیث حجت ہیں جو مکمل سند کے ساتھ ہوں. آپ جا کے تحقیق کیجیے، وہ صحیح بخاری میں پوری سند کے ساتھ نہیں ہے. اب اگلی ہسٹری میں آئیے تحقیق کر کے. تو ہم نے جواب دے دیا، جو دلیل آپ نے پیش کی وہ دلیل صحیح سند سے، متصل سند سے ثابت نہیں ہے. یہ پہلی بات میں نے کہی ہے. اب اس کے لیے مجھے دلیل نہیں دینا، آپ کو دینا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں تو رد کر رہا ہوں نا کہ صحیح سند نہیں ہے، میں تو مطالبہ کر رہا ہوں. اب اللہ کے بعد اس کا چین لا کے دو، صحیح سند لا کے دو. دوسری بات میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ابو لہب نے اپنی ریئل لائف میں آزادی نہیں کیا. اب لاؤ کوئی ثبوت، لاؤ کوئی دلیل کہ آزاد کیا تھا. میں تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ ابو لہب نے جب تک زندہ تھا اپنی لوڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ آزادی نہیں کیا. وہ جب ریئل لائف میں کام نہیں تو مرنے کے بعد ثواب کہاں سے پا جائے گا بھیا؟ اگر میں نے حج نہیں کیا تو ایسے مر گیا بغیر حج کیے، تو مرنے کے بعد کوئی خواب میں دیکھے کہ مجھے حج کا ثواب ملا، کیسے مل سکتا ہے؟ ارے جو مقام میں نے کیا ہے نہیں اس کا ثواب کیسے ملے گا مجھ کو؟ تو ابو لہب نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، لونڈی کو آزادی نہیں کیا. اگر کیا تو آپ اس کا ثبوت بتاؤ، آپ اس کا ثبوت بتاؤ اگر اس نے کیا تو. بھائی دیکھو صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک صحابی نے، میں ایک بات سن لیجیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 2 صحابہ ہجرت کیے، ہجرت کرنے کے بعد بیمار ہو گئے، تو ایک نے جو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ان کا انتقال ہو گیا اور جنت میں گئے. دوسرے نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ تو جنت میں چلے گئے یہ کام کر کے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہجرت والے عمل کو کی وجہ سے جو ہے میری بخشش کر دی. تو دیکھیے خواب میں ہجرت کا ثواب بتا رہے ہیں اور ریئل لائف میں انہوں نے ہجرت کیا ہے. ان کا دوست گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہجرت کیے، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. تو یہ ہوتا نا سچا خواب. یہ بات ہوتی نا کہ ریئل لائف میں کوئی کام کیا ہے اور اس کا مرنے کے بعد ثواب مل رہا ہے. آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ ابو لہب شربت پی رہا بیٹھ کے، جس کام کی وجہ سے وہ کام کیا ہی نہیں بندہ، اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، اب مرنے کے بعد آپ اسے شربت پلا رہے ہیں کہ وہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، ولادت رسول پہ شربت پی رہا. کدھر آزاد کیا؟ کون سی کتاب میں لکھا آزاد کیا؟ کوئی ایک حوالہ لاؤ کہ آزاد کیا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں کہاں سے حوالہ لاؤں؟ آپ لا کے دو نا کہ ولادت رسول پر اس نے لونڈی آزاد کی ہو. اس کا پروف کدھر ہے؟ یہ تو خواب سے آپ لے رہے ہیں، یہ حوالہ آپ خواب سے لے رہے ہیں. ریئل لائف کا حوالہ لائیے نا. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ ایک صحابی کی بخشش ہوگی، ریئل لائف میں ان کا حوالہ موجود ہے کہ ہجرت کیا انہوں نے اور ہجرت کا مرنے کے بعد ثواب ملا، یہ خواب میں آ رہا ہے. ایسے کوئی ثبوت لائیے نا، دونوں کی چیز کا ثبوت کہ ریئل لائف میں اس نے آزاد کیا اور مرنے کے بعد شربت پی رہا. کہاں ہے؟ ابو لہب نے قطعاً نہیں آزاد کیا. جھوٹی باتیں، یہ لوگ جھوٹی باتیں وہ خواب سے لے رہے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں اس نے لوڈی کو آزاد نہیں کیا. نہیں دیکھیے میرا سیدھا مقدمہ یہ ہے کہ جب وہ چیز بخاری میں آ گیا ہے اور بخاری میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور یہ ہوا، تو اب یہ الگ سی بات ہے کہ بخاری کی سند پہ بحث کر سکتے ہیں. مگر آپ یہ بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خواب جھوٹا ہے، تو اس کے لیے دلیل آپ کو لے کے آنا ہوگا. دوسری بات میں بات ختم کر رہا ہوں اپنی، کہ آپ جو بات کرتے ہیں نا ہر چیز کے اوپر کہ یہ ہوا، اس کے اوپر عمل کہاں ہوا، عمل ثابت ہوا. ہمارا یہ ہے کہ اس کے اوپر اکثر علماء اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. میں اکثر علماء کی دلیل دے سکتا ہوں جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں. جو آپ لوگ نہیں مانتے ہیں اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ مانے یا نہ مانے، سنیے میری بات، آپ مانے یا نہ مانے کوئی فرق پڑنا ہی نہیں اس سے. اکثر علماء جو مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں، اور 90 to 80% مسلمان اس چیز کو نہیں. صحیح بخاری کی ہر حدیث آپ مانیں گے بھائی؟ یہ تو تمام نہیں. صحیح بخاری میں جو روایت صحیح سند سے نہیں ہے، جو روایت سندوں کے ساتھ ہے، اس کو تو آپ بھی نہیں مانتے. ہم کیسے مان لیں گے اس کو؟
नहीं तो अभी जिस चीज को पूरी उसको तो आप भी नहीं मानेंगे, हम कैसे मान लें इसको? अक्सरियत उम्मत ये मान सही रही है सनद ना। आप सही बुखारी में सनद नहीं, आप कहीं से इसकी सनद लेके आओ। नहीं, आप अक्सरियत से जिस चीज को नहीं मान रहे हैं ना, वो मैं सिर्फ ईद मिलादुन नबी की बात कर रहा हूँ। आप जिस चीज को अक्सरियत से नहीं मान रहे हैं ना, वो चीज को अक्सरियत से उम्मत मान रही है, उलमा ने माना है, सब ने माना है, आप इस पे इख्तलाफ कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। सीधा सीधी माना यहीं भाई, पे 300 साल तक किसी ने नहीं माना है। ये वाकया नहीं, जो आप 300 बता रहे हो ना, ये वाकया बाकी के मतलब 4 सदी हिजरी में इसकी क्या हुई है। 1100 साल से लोग मान रहे हैं। 1100 साल के बाद आप लोग अल्लामतुद्दहर पैदा हुए। अभी मेरी बात सुन लीजिए, 11 साल इब्न तैमिया के बाद अल्लामतुद्दहर पैदा होना शुरू हुए हैं। मेरी बात सुनिए, आखिरी बात मैं कह के जा रहा हूँ, आपको जो मानना नहीं मानना। चार सुनिए, इमामों भी नहीं, 4 इमाम ने भी ऐसा नहीं किया है। अभी मैं इमाम को कॉल पेश करूंगा, मानिएगा, बोलिए मत मेरे सामने फिर। आप खुद तक आप मुकल्लिद हैं कि मुजतहिद हैं? नहीं, मैं आप मुकल्लिद हूं। मुकल्लिद हैं। मैं तो किसकी तकलीद करते हैं आप किसकी तकलीद करते हैं? मैं इमाम आजम की तकलीद करता हूँ। इमाम आजम से बताइए, ईद मिलादुन नबी बताइए। नहीं, इमाम आजम के क्या आप इस्तिहाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मुकल्लिद हूं? 300 साल बोले आप। नहीं, इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इनके कॉल से अगर मैं आपको साबित कर दूं तो मानिएगा। अभी बंद कीजिएगा ये सेशन। नहीं, आपने ये नहीं कहा ना कि इमाम यूसुफ की तकलीद करो, आपने कहा इमाम आजम यानी इमाम हनीफा की मुकल्लिद। आप बताइए ना उनके कॉल से। आप ज़बानी मत आप जिनके मुकल्लिद हैं उन्हीं से बता दीजिए। आप ना कुरान से बता रहे हैं, ना हदीस से बता रहे हैं, ना सहाबा से बता रहे हैं, आप जिन इमाम की तकलीद करते हैं उनसे बता रहे हैं। आपके जो भी सोर्स है कहीं से नहीं बता रहे, फिर के इतने सारे उलमा कह रहे हैं। अरे भाई, आप ना कुरान से बता रहे हैं, ना हदीस से बता रहे हैं, ना सहाबा से बता रहे हैं, जिनको आप इमाम आजम कहते हैं, जिनका आप मुकल्लिद, उनसे नहीं बता रहे। फिर इधर उधर क्यों जा रहे हैं? वो आपके उसूल, आपके मनहज, आपके मसलक, आपके मनहज के खिलाफ आप जा रहे हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, हदीस के खिलाफ जा रहे हैं, सहाबा के खिलाफ जा रहे हैं, इमाम आजम के खिलाफ जा रहे हैं, अपने उसूल के खिलाफ जा रहे हैं और कह रहे इतने सारे उलमा करते थे। फिर आप हो क्या? नहीं, हम उसूल के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आपका मिसकप्शन है। ये आपकी दिमाग की गंदगी है। आप तकलीद, आपने खुद कहा मैं मुकल्लिद हूं, अभी कहा आपने, और ये भी कहा इमाम आजम का मुकल्लिद हूं। तो किधर इमाम आजम ने फरमाया ईद मिलाद नबी मनाओ? बताओ। रुकिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आपको पता होना चाहिए कि इमाम आजम के फिक़ह में हर मसले में इमाम आजम की तकलीद नहीं की जाती, पता है आपको? पता है कि नहीं? इमाम यूसुफ के कौल को भी तरजीह दी जाती है, इमाम मोहम्मद के भी कौल को तरजीह दी जाती है। मैं ग्रुप की तकलीद करता हूं, आप ये क्यों कहा कि इमाम आजम की तकलीद करता हूं? तो आप कहिए ना कि इमाम नहीं, आपने क्यों कहा कि इमाम आजम की मुकल्लिद है हम? आप कहिए ना, मैं एक ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप, उलमा के ग्रुप का इस्तिहाद का मजमुआ है, हम उसको फॉलो करते हैं। आप क्यों कहते हैं इमाम आजम को फॉलो करते हैं? आपको अभी तक मसला समझ में नहीं आया तकलीद कैसे किसे हैं? जो लोगों को अभी तक गुमराह किया ना, तकलीद का मतलब ही तकलीद का मतलब किसने नहीं। ये ईद मिलादुन नबी आप तकलीदन मना रहे हैं या इस्तिहादन मना रहे हैं? मैं अक्सरियत की वजह से मना रहा हूँ, बात खत्म। तो ये नहीं है ना, ये तो कोई ना कुरान में है, ना हदीस में, ना सहाबा में, ना इमाम अरबा में, तकलीद में। अक्सरियत कहाँ से आ गई है? नहीं, मेरे हुजूर की हदीस है कि मेरी उम्मत किसी गलत काम पे जमा नहीं हो सकती। सही बात है, ठीक है ना? आप लोग चंद लोग अलग हैं। सही बात है, उम्मत गलत काम पे तो कहाँ जमा है? कहाँ जमा है? हम तो नहीं है ना आपके साथ में, हम तो नहीं है ना। तो जमा का मतलब कहाँ जमा है? जमा का मतलब होता है हम उम्मत में नहीं है, जमा नहीं है, जमा का नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि पूरी उम्मत जमा नहीं हो सकती। हम किधर जमा हो रहे हैं? हम तो रद्द कर रहे हैं, गलत है। अक्सरियत की बात हुई, मेजॉरिटी की बात हुई, मेजॉरिटी की बात हुई, मेजॉरिटी में नहीं शामिल। ऐसा हदीस में नहीं है कि इस उम्मत की अक्सरियत गलत काम है। हदीस में इज्मा के साथ नहीं है, उम्मत का इज्मा गलत नहीं हो सकता। स्टेट मेजॉरिटी भी इनके एतबार से तय किया जाएगा। हाँ, मेजॉरिटी इनके हिसाब से नहीं। आप पॉपुलेशन रेट भी देख लीजिएगा। मैं आप छोड़ के जा रहा हूँ, बस बात खत्म है। निसार तेरी चहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय रास्ते पे जमा करें। अल्लाह ताला सही बात, आपको बात को कबूल करने की तौफीक दे।